الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر گئے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. صاحبہ کا جو سیاسی کردار ہے، جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو سنبھالا تھا، بھٹو صاحب تو جیل میں تھے، انہوں نے سنبھالا تھا، اور پھر شہید بھٹو کو جب 4 اپریل 1979 کو پھانسی ہو گئی، اس کے بعد اس پارٹی کو جس طرح چلایا تھا، پھر جس طرح ایم آر ڈی بنائی، اور پھر ایم آر ڈی کی جو تحریک چلی 1983 والی، وہ اگر اس وقت کے جو سیاسی کارکن تھے یا جو ہمارے اس وقت بیگم نصرت بھٹو پرانے کارکن پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو اس وقت اماں نصرت بھٹو کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. شہید ذوالفقار جی بھٹو زندگی میں جب وزیر اعظم تھے، وہ خاتون اول کے طور پر ان کے شانہ بشانہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آج جو یہ پروگرام رکھا ہے بیگم نصرت بھٹو کے حوالے سے رکھا گیا تھا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے. جس طرح کہ بیگم نصرت بھٹو نے جو قربانیاں دی تھی، جو جدوجہد کی تھی، جو آمریت کے دور میں جو ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، جبراً ان پر جو تشدد کیا تھا محترمہ کے اوپر، جو ان کی جدوجہد تھی وہ یقیناً کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ماں کا ویژن تھا، جو بھٹو کا ویژن تھا، انشاءاللہ یہ ہم آگے لے کر چلیں گے. ہمارے جو نوجوان قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کے انشاءاللہ ہاتھ مضبوط کریں گے، اور یہ جو آنے والے جو جنرل الیکشن ہیں، اور اس جنرل الیکشن میں انشاءاللہ ہم بلاول بھٹو زرداری کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر ہی دم لیں گے. پیپل سیکریٹریٹ میں نصرت بھٹو صاحبہ کی برسی تھی، اور تمام کراچی کے ذمہ داران، جیالے اور کراچی کے لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہاں پہ موجود ہے. تو جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کی قربانیاں ہیں، ہمارے رہنما جو سینکڑوں شہید ہوئے ہیں، ہزاروں کے قریب کارکنوں نے جیلیں کاٹی ہے، کوڑے کھائے، تو یہ اس ملک کے خاطر کا ہے اور یہ جمہوریت کے خاطر کا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ پرعزم ہیں. ہمارا ایک ہی مشن ہے کہ اس ملک میں جمہوری حکومت چلے. نصرت بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، اور اماں کی برسی اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی، تو اس کے بعد قیادت کو اور پیپلز پارٹی کو کارکنوں کو سنبھالنے کے لیے یہ اس ٹائم پہ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے جدوجہد کرتی رہی. بڑے ظلم سہے انہوں نے. صاحب یوم تاثیر کا جو ہے وہ اعلان کریں تو کراچی سے کم 10,000 آدمی جو ہے اپنے خرچے پہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کہیں پر بھی کریں گے، جائیں گے. یہ نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے بسیں دی ہیں، گاڑیاں دی ہیں. پیپلز سیکریٹریٹ میں ہم بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے 12ویں برسی کا خراج عقیدت سے ہم لوگوں نے یہاں منایا. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے عہدیداران، ہمارے کراچی کے عہدیداران، پی ایس ایف، یوتھ، لیڈیز ونگ، لیبر ونگ، تمام ورکر آج یہاں موجود تھے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی برسی منانے کے لیے. بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک لازوال قربانیاں ہیں، ایک داستان ہے. ضیاء الحق کے اس جبر میں جب پیپلز پارٹی کا نام لینا مشکل تھا، جب چھوٹی چھوٹی میٹنگیں ہوتی تھی، وہاں میٹنگیں ہونی مشکل تھی، اس وقت بھی اس نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا اٹھایا، سر پہ اس کی لٹھیاں پڑی گئی، پھر بھی اس نے جمہوریت کے لیے پیچھے نہیں ہٹی. بے نظیر بھٹو کی والدہ ہونے کے ناطے نہیں، میں سمجھتی ہوں وہ ان کی استاد بھی تھی، ان کی والدہ بھی تھی، اور جو جذبہ شہید ماں ہماری کے پاس تھا، جو ہماری ماں نے تکلیف برداشت کی، اپنے نوجوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں، اپنے شوہر کی، اپنی شہید بیٹی کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ صحیح معنوں میں جو نا جمہوریت کی راہ ہماری مادر ملت
जमहूरियत की माँ नुसरत भुट्टो साहिबा ने दिखाई, और आज जो लेडीज़ विंग है वो उनका वजूद जो है ना हमारी माँ जमहूरियत वतन, जमहूरियत की माँ, हमारी हम सब की माँ नुसरत भुट्टो ही की वजह से है। ये जज्बा हमें मिला नुसरत भुट्टो साहिबा से, मादरे जमहूरियत से, ठीक है। और उनके बाद शहीद बीबी रानी ने यह जज्बा हमें दिया, उस जज्बे को लेके हम आगे चल रहे हैं। और उन्होंने जो सोबतें बर्दाश्त की, स्टेडियम हो तो बीबी ने लाठी चार्ज खाए, बीबी ने नज़रबंद हुई, बीबी जिला वतन हुई एक डिक्टेटर के उस पे, जो क्योंकि जनरल जिया ने जो बर्बरियत उनके साथ की थी मगर वो हिम्मत नहीं हारी, वो अलम लेकर बुलंद करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई, अपने मुल्क की खातर आई, अपने मुल्क को बचाने की खातर आई, जमहूरियत को बचाने के लिए आई। तो वो इंशाल्लाह ताला अब जो कमांड है उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाल्लाह वो संभालेंगे।